بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطفنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ونور أعيننا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، تو یہ اسلامائزیشن، ریاست کی اسلامائزیشن کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پہ رکے تھے پچھلی بار. مغربی اداروں اور ان کی اسلامائزیشن کے عمل کو تحفظ مغربیت قرار دیا گیا. اور کہا گیا کہ اسلام کاری سے کفری ادارے اپنی اصل تبدیل نہیں کر دیں گے. کس نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اللہ اقبال نے فرمایا تھا نا، اکنو کرا دماغ کے پرسد باغ میں بلبل چے گفت کل چے شنید سبا چے کرتا. تو یہ وہ بات ہو گئی. بلبل چے گفت کل چے شنید و سبا چے کرتا. اداروں کی اسلامائزیشن کو تحفظ مغربیت کر. مثالیں جب دیں گے تو زیادہ واضح ہوگا، لیکن یہ کسی یہ نہیں کہا کہ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی ادارہ کفری ادارہ ہے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کفر جو ہے ادارے کے اصل. پہلی بات تو یہ کہ ادارے کی تعریف میں ادارہ کیا ہے، یعنی انسٹیٹیوشنز کیا ہیں. اب ہو سکتا ہے یہ ادارے کو جو ہے ایک ساختی چیز سمجھتے ہوں، مطلب ادارہ تو یہ نہیں، سیٹ آف رولز، قواعد و ضوابط کے مجموعے کو ادارہ کہتے ہیں. ایسے قواعد ضوابط کے مجموعے کو جو مطلب یہ ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو یہ سیاق بتائے گا کہ ادارہ جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اب کہ ادارے کی اگر ساخت ادارے کی جو ہے جوہر کفری ہو تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس کفر کو اس کے ادارے کے جوہر سے الگ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. مطلب یہ کہ اب کرسی ہے، کرسی اگر رنگ جو ہے اس کا کفر ہے تو رنگ تو نیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اگر جوہر جو ہے کفر ہے تو اس کو تو یہ دیکھنا پڑے گا. ادارے پہ ہوگا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ادارہ جو ہے مغرب میں جو ادارے ہیں ان کی اسلامائزیشن. اب اسلامائزیشن ان کی کیا مراد ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال اسلامی بینکاری اور اسلامی جمہوریت، ہاں یہاں آپ مثالیں دے دی انہوں نے، تو یہ زیادہ استہزاء کا بتاتے ہوئے کہا گیا کہ اب استہزاء تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا.
اسلامی بینکنگ در حقیقت سرمایہ داری کی تحفظ و بقا کی کوشش. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ اسلامی بینکنگ جو ہے در حقیقت سرمایہ داری کی تحفظ و بقا کی کوشش ہے. وہ اس بنا پہ نہیں کہا گیا کہ وہ بینکنگ مغربی ہے اور وہ اسلامی نہیں ہو سکتی. وہ بینکنگ کیا ہے اس کے تجزیے کی بنیاد پہ کہا گیا. ایک تو اس میں دو چیزیں. اسلامی بینکنگ اس میں جو ہے پہلے تو ہے بینکنگ کیا ہے. یعنی عمومی طور پہ نہیں، مطلب یہ کہ ہسٹوریکلی تاریخی طور پہ اور آج بینکنگ کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، یعنی اس کا عمل کیا ہے. اور اس کا سرمایہ دارانہ نظام میں کیا رول ہے، پہلے تو یہ دیکھا. اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جو اسلامی بینکنگ ادارے ہیں ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا رول کیا ہے جدید معاشی نظام میں، سرمایہ داری میں، اس کا عالمی سرمایہ داری سے کیا تعلق ہے. پورا یعنی طویل تجزیے کیے گئے ہیں، یعنی امپیریکل اسٹڈیز کی گئی ہیں. مطلب یہ کہ ہمارے جو یونس بھائی ہیں انہوں نے میزان بینک کے اس پہ کیا. اور جب مطلب یہ کہ ہم لوگ انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں تھے، کئی لوگوں نے اس پہ جو ہے کام کیا. ہمارے طالب علموں نے تھیسز لکھے جس میں جو ہے بینکوں کو اسٹڈی کیا گیا، ان کے اور کمپیریزن کیا گیا جو کنونشنل بینکنگ ہے اور اسلامک بینکنگ. پھر جو ہے اس کی نظریاتی جو معاشی تھیوری اس کے پیچھے اس کو دیکھا گیا، اور اس کو جو مین اسٹریم معاشی تھیوریز ہیں کلاسیکل اکنامکس ہے، نیو کلاسیکل اکنامکس ہے، اس سے کمپیریزن کیا گیا، اس سے موازنہ کیا گیا اس کا، اور اس کے جو انسٹرومنٹ ہیں اس کو بھی دیکھا گیا. اس کے بعد مطلب یہ اسلامی بینکنگ پہ حکم لگانے کا یہ مقصد نہیں تھا. ہم نے کوئی فقہی حکم نہیں لگایا. اور فقہی حکم بھی دو طرح کا ہوتا ہے، اس کے جز پہ اور کل پہ. ہم نے کہا کہ اس کے نتیجے میں جو فرد، معاشرہ اور ریاست وجود میں آئے گی، اس بینکنگ کے اس نظام کے رائج ہونے کے نتیجے میں کیا وہ اسلامی اقدار کو فروغ پاتا دیتا ہے کہ نہیں. فقہی مسئلہ تو بات کی بات ہے. اس کے بعد فقہی میں کل پہ حکم لگتا ہے، جز پہ حکم لگتا ہے. اس کے لیے پھر مطلب یہ ہے کہ ہم مولانا سلیم اللہ خان کے پاس گئے، بن ریٹان والوں کے پاس گئے، انہوں نے فتوی دی. ہم نے تو کوئی فتوی نہیں دی، ہمارا مقام ہے فتوی دینے کا. اور یہ سب کیا وہ تو آپ نے پڑھا، کتابیں ہیں، یعنی مضامین ہیں، بہت سے مضامین البرہان میں بھی شائع ہوئے ہیں. ابھی میرے سامنے کتاب رکھی ہے، فائنینشیل مینجمنٹ ان پاکستان، منی اینڈ بینکنگ ان پاکستان، بزنس ایتھکس ان پاکستان، میں ساری اس کی تفصیل موجود ہے. اس کے بعد بھی مطلب یہ کہ اسلامی بینکنگ ایز اے ڈسپلن اس کو رد کیا گیا اسلامی بنیادوں پہ، اور اداروں کو اسلامی بینک بطور اداروں کو رد کیا گیا اس بنیاد پہ کہ کنونشنل بینک اور اسلامی بینکوں کے جو عمل کرتے ہیں اس میں کوئی امپیریکلی کوئی فرق نہیں، اور تھیوریٹیکلی بھی بتایا گیا کہ کیوں یہ لازمی ہے.
اس کے بعد بھی جس چیز کو رد کیا گیا وہ اسلامی بینکنگ ہے، بینکوں کو نہیں رد کیا گیا، بینک تو ایک حقیقت ہے. ہاں تو اس حقیقت کے اندر رہتے ہوئے کیا کریں گے؟ تو مثلاً یہ کہ اس میں جو ہے ہمارا جو گروپ ہے افغان اقتصادی گروپ یا اس قسم کا کوئی گروپ کا نام ہے جو افغانستان کی حکومت کو مشاورت دیتا ہے، یعنی مشورہ دیتا ہے ان کو، وہ جو کہتے ہیں مطلب یہ ان کے لیے کام کرتا ہے. اس میں مطلب یہ ہے کہ بتایا گیا کہ وہاں اسلامی ریاست میں جو ہے بینکوں کا کیا رول ہوگا. یعنی یہ نہیں کہا کہ بینک ختم کر دیں، مثلاً ایک ان کو نیشنلائز کرے اسلامی ریاست، اس کے نتیجے میں جو ہے بہت سی چیزیں جو پرائیویٹ بینک کرتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور بہت سے وہ کام وہ بینک نہیں کریں گے. مثلا یہ کہ وہ منی یعنی سود نہیں دیں گے، سود پہ قرضے نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو مطلب اس سارے عمل کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر آپ کے یعنی جو اصل لوگ ہیں اس کے، ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے مطلب یہ کہ ادھر ادھر سے باتیں سن کے جو ہے اپنی ایک دکان لگائی ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے یہ بات کی وہ مطلب وہ اکنامکس بھی جانتے ہیں، بینکوں میں بھی کام کیا، بینکوں کیسے چلتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، پورا نظام جانتے ہیں، اس میں زندگیاں گزاری ہیں. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ ہے پوری تفصیل، اس کو جو ہے آپ نے دو سطروں میں جو ہے بند کر دیا ہے. یعنی صرف مطلب یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اسلامی بینک اور اسلام کے اصلاحات کو صرف یہ اسلام بینک در سرمایہ اسلامی سود کہنے سے الگ، اس طرح اسلامی جمہوریت کا نعرہ دراصل جمہوریت کے عقیدے سے ناواقفیت کا مظاہرہ، اور یہ کہ جمہوریت خالص کفر ہے. تو اسلامی بینکاری کا تو میں نے ابھی بتا دیا آپ کو، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے اسلامی جمہوریت کو بھی اسی طرح دیکھیں گے، اور اس کے بعد ان کی اگلے پیراگراف پہ آئیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.